آیت نمبر 170 والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، ہاں البتہ جو لوگ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ود ان بریکٹ وہی اصلاح کرنے والے ہیں بریکٹ کلوز، تو اصلاح کرنے والے لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ بدقسمت لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے قلیل لوگوں کا اللہ نے ذکر کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کی تعریف فرمائی۔ وہ لوگ جو بعد میں پھر جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، مشرفہ اسلام ہوئے، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے یہ جو کچھ لوگ سے آپ کہہ سکتے ہیں مٹھی بھر لوگ ایمان لائے تھے، ان کی تعریف اللہ نے کن الفاظ سے کی؟ والذین یمسکون بالکتاب، یمسکون بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ خلق کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور جو ایسا کرے بے شک ہم ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب اس میں جو قابل توجہ الفاظ ہیں ہمارے لیے، جس کو ہمیں اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے، لیسن لینا ہے، وہ کیا ہے؟ یمسکون، یمسکون مضبوطی سے پکڑنا۔ اب مضبوطی سے پکڑنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے اسے گرنے نہیں دینا، تھام کر رکھنا ہے، نہیں، یہ یمسکون نہیں ہے۔ صرف یمسکون کیا ہے؟ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، حفاظت کرنی ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یہ ہے حق ادا کرنا، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا، آنے والی اپنی جنریشنز تک پہنچانے کا اہتمام کرنا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ آپ اگر اپنی کوئی پراپرٹی چھوڑ کے مر رہے ہو، تو جا رہا ہے بندہ دنیا سے، آپ کی پراپرٹی ہے، جویلری ہے، کیا ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ کیا ہو میرے جانے کے بعد اس پراپرٹی کا، اس جویلری کا کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ ارینجمنٹ کی سوچتے ہیں نا؟ کیا سوچتے ہیں کہ اچھے طریقے سے یہ ہماری اولادوں کو چلی جائے، تقسیم ہو جائے۔ تو سمجھدار والدین ہیں وہ سوچتے ہیں ہمیشہ کہ یہ چیزیں ان بچوں کو مل جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ جو پراپرٹی ہے یہ کسی غلط ہاتھ میں چلی جائے، غلط لوگوں کے پاس چلی جائے، یہی ارینجمنٹ کیا جاتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ انہوں نے قرآن لیا، خود بھی یمسکون کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا، ان کے بعد والی جنریشنز نے بھی کیا، اور پھر وہ جنریشن ٹو جنریشن سفر طے کرتا ہوا یہ قرآن، یہ وراثت آج ہماری جنریشن میں ہمیں مل گئی ہے، ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ہم نے بھی دو کام کرنے ہیں یمسکون کے اندر، بہترین انداز میں اس کو لینا ہے، یمسکون کرنا ہے، اور بہترین انداز میں آگے آنے والی جنریشنز کو دینے کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ اب ہم نے خود پلاننگ کرنی ہے، یہ ٹائم ٹیبل ہم نے خود بنانا ہے، یہ شیڈیول ہم نے خود کرنا ہے کہ کیسے ہم یمسکون بالکتاب کرتے ہیں۔ کرنا تو ہے، کیے بغیر
چارہ کوئی نہیں. کریں گے تو اللہ نے ان لوگوں کو مصلحین قرار دیا. ساتھ ہی اللہ نے اجر مصلحین کا بتا دیا کہ کبھی بھی میں اس کو ضائع نہیں کرتا. آپ اپنی جتنی ایفرٹس لگائیں گے اس کام کے اندر، تن من دھن تین ہی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ ضائع نہیں کرتا. اللہ تو سنبھال کے رکھتے ہیں. دنیا میں بھی برکتوں سے نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی برکت سے نوازتے ہیں. یمسکون کے ساتھ پھر ایک چیز اور ہے، اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا. یہ جو قائم ہے نا، اس کو ایک لفظ کے ساتھ ذہن نشین کر لیجئے. نماز قائم کرنے سے مراد صرف پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا، اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے نماز قائم کرنا. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو دو بہت اہم سبق آج سیکھے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس کا پرچار کرنے والے، اس کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے والے بن جائیں. چچی آپ بیٹھ جائیں، السلام علیکم. وہ اجالا کی طرف گئی ہیں، ابھی نکلی ہیں. چلے اعوذ باللہ من الشیطان. جی آپ ندیم کو فون کر لینا ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جبکہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح معلق کر دیا گویا وہ ایک سائباں ہے. یعنی ہم نے کیا کر دیا، پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح سے معلق کیا کہ جیسے وہ ایک سائباں ہے. اور وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر گرا ہی چاہتا ہے. فرمایا یہ جو کچھ ہم نے تمہیں ہدایات دی ہیں انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، اور جو کچھ ان میں ہے ان کو یاد رکھو، تاکہ ودن بریکٹ خدا کے غضب سے بریکٹ کلوز بچے رہو. یہی واقعہ سورہ بقرہ آیت نمبر 63 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور جو ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھو، اس طرح تم تقویٰ کے راستے پر چل سکو گے. اب آیت 170 کو بھی اس کے ساتھ ملا لیجئے کہ بنی اسرائیل کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد باندھا ہے. جس اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد باندھا ہے، یاد رکھیں کہ وہ اللہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت قدرت والا ہے. اگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو وہ اللہ بہت سخت سزا بھی دینے پر قادر ہے. اس کو مثال سے سمجھایا اللہ نے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح معلق کر دیا كَأَنَّهُ ظُلَّ، کہ وہ ایک سائباں ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ گمان کر رہے تھے کہ وہ بھی ان کے اوپر بس گرا کا گرا. اب آپ دیکھ لیجئے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ یمسکون بالکتاب کرتے ہیں بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے انبیاء کرام کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کی پاسداری ہے، وفاداری ہے. باقی نہیں کر رہے. جو نہیں کر رہے، اللہ نے ان کو ایک طرح سے یہاں پہ اپنی قدرت کی یاد دہانی کروائی ہے کہ پکڑ لو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑ لو. پہلے بھی بتایا گیا، یہاں پہ دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو قوت کے ساتھ پکڑو. قوت پوری
قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ اس کو پکڑ لو. اور صرف پکڑنا نہیں ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد رکھو. یاد رکھنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی ہدایات، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات، اس کے امر، اس کے نواہی، اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ رکھو، گویا ذہن نشین کر لو اس کے احکامات. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کتاب میں ہے. اگر یہ کرو گے لعلکم تتقون، تو تم بچے رہو گے ادھر بریکٹ خدا کے غضب سے. یاد رکھیے کہ کتاب کے بغیر انسان نہ بچ سکتا ہے نہ تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے. یہی دعوت اللہ نے بنی اسرائیل کو دی. قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا. پہلے ان کو اپنی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم تھا، یمسکون اور خذوا ما آتیناکم بقوۃ. اب قرآن کے بارے میں وہی احکامات دوبارہ سے دہرائے جا رہے ہیں کہ اللہ کی ایک آخری کتاب آ گئی ہے، اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہوگا. پہلے کہا اپنی کتاب کے حوالے سے، تورات کے حوالے سے، کہ پکڑو ورنہ پہاڑ ایسا ہے کہ تمہارے اوپر اب بھی اللہ نے گرا دینا ہے. مضبوطی کے ساتھ پکڑو، یاد رکھو. اور ساتھ ہی اصل میں اس آئینے میں قرآن کو پیش کر دیا گیا کہ اگر نہیں مانو گے تو اس زمانے میں جو پہاڑ کو اٹھا سکتا ہے آج بھی وہ تمہارا سر کچل سکتا ہے. اس کو پورا اختیار ہے، اس کو پوری قدرت ہے. آج ہم ان دونوں واقعات، ایک تو بنی اسرائیل، دوسرا قرآن کے مخاطبین کے ساتھ ساتھ دونوں چیزوں، دونوں ادوار کو آج اکٹھا کر کے آپ اپنے دور کی طرف لے آئیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم یمسکون بالکتاب کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں کر رہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم نے تو بس اس کو اونچی جگہوں پہ عطر لگا کے جزدانوں میں لپیٹ کے ایسے چھپا دیا کہ کسی کی نہ نظر پڑے، نہ پیٹھ آئے، نہ نیچے اترے، نہ کوئی دیکھے، نہ کوئی پڑھے، نہ کوئی سمجھے. اور پڑھنا بھی ہے تو اپنی شرائط کے اوپر پڑھ رہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ کام کون کرے گا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ اور واذکروا ما فیہ، یہ کون کرے گا؟ یہ کون لے گا؟ اور جب ہم خود نہیں کریں گے تو بعد والوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے؟ مثال کیا اگزامپل ہے ہمارے پاس قرآن کے حوالے سے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا لعلکم تتقون، تقویٰ کے حصول کا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. تقویٰ کے حصول کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، نمبر 1. نمبر 2، جو کچھ کتاب کے احکامات ہیں اس کو یاد رکھنا، اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا. جب تک یہ دو کام نہیں ہیں تو یاد رکھیے تقویٰ نہیں آئے گا. شروع میں ہم پڑھ کر بھی آئے نا، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کو راہ دکھاتی ہے. تو متقی بنیں گے کب؟ جب کتاب کو تھامیں گے اور مضبوطی کے ساتھ. آیت 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ، بریکٹ کلوز، جب تمہارے رب نے آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا تھا. ودر بریکٹ اس نے پوچھا تھا، بریکٹ کلوز، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تم، بریکٹ کلوز، تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر ہی تھے. اب اتمام حجت کی آیات ختم ہونے کے بعد اللہ تعالی عہد الست کے حالات کو سامنے لا رہے ہیں. قریش کو
ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، جو ان کی جینز میں عہد الست اللہ نے رکھا کیا، اسے عہد فطرت بھی کہیں گے ہم۔ اس عہد الست کی بنیاد پر تمام بنی آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک کی پوچھ ہوگی۔ یعنی پوچھ کی بنیاد کیا ہے؟ وہ عہد الست جو اللہ نے ہم سب کی روحوں سے کیا تھا۔ اس وقت اللہ کے حضور کوئی شخص یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کسی قرآن کی، کسی کتاب کی، کسی پیغمبر کی کوئی دعوت نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنے شرک کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی، الہاد کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی، میرے پاس تیری توحید کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ قرآن نے اس عہد کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جیسے ایک واقعہ، ایک کہانی جیسے پیش آئی ہوتی ہے، قرآن نے ہمیں سمجھانے کے لیے بالکل وہ واقعہ ایز سٹوری ہمارے سامنے پیش کر دیا، ہمیں بتا دیا۔ کیا ہوا کہ جب تمہارے رب نے عہد لیا تھا تو آدم سے بریکٹ کلوز، کہ تمہارے رب نے آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ قیامت تک آنے والے تمام بنی آدم کا ہے، تمام بنی آدم سے متعلق ہے، اور یہ واقعہ ہماری روحوں سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ اس ٹائم سے متعلق ہے جب کہ ہماری روحیں جسم کے لباس میں نہیں آئی تھی۔ اس وقت عالم ارواح کے واقعات ہیں جس کو اللہ نے کہانی کی شکل میں پیش کیا، ہمیں انفارم کیا۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ بنی آدم کی پشتوں سے آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ ٹھہرایا، اور ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہیدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے تو ہوا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں اللہ نے انسان کو امتحان کی نوعیت سے غرض سے بھیجا، اس لیے انسان کی یادداشت سے، اس کی میموری سے یہ واقعہ مٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن لاشعور میں اس واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہر بنی آدم کے اندر یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پیوست کر دی ہیں، ڈال دی ہیں، نقش کر دی ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز اس کو ہٹا نہیں سکتی اس لاشعور سے۔ یعنی شعور سے ہٹا دیا گیا ہے، لاشعور میں عہد فطرت کے اندر وہ واقعہ، وہ چیز، توحید کا وہ اقرار جو ہماری روحوں نے کہا تھا جی ہاں اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ اگر ماحول میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، انسان کو جیسے ہی توجہ دلائی جائے تو انسان ایسے لپکتا ہے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے، توحید کو ماننے کے لیے، جس طرح کہ ایک بچہ اپنی گمی ہوئی ماں کو دیکھ کر بھاگے اس کی طرف، ایسے انسان بھاگتا ہے، حالانکہ اس نے کبھی اپنے آپ کو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ماں کو محسوس کرتا ہے نا وہ بچہ، اور اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ لہذا یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی فطرت میں رکھا ہے اپنے وجود کا احساس، اپنے خالق اور مالک ہونے کا احساس، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ اور جو صالح لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو لیتے بھی ہیں، وہ اس کو قبول بھی کرتے ہیں، اور وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کہ غفلت کا عالم اس قدر شدید ہے، اس قدر شدت کے ساتھ ہم
غفلت کی سائڈ کے اوپر جا رہے ہیں کہ دوسروں کو تو چھوڑ دیں جن کے پاس رب کا پیغام شعوری طور پر نہیں پہنچایا گیا، جو مسلمان ہیں ان کی حالت بھی کوئی قابل توجہ نہیں ہے، قابل ذکر نہیں ہے، بلکہ بہت ہی بری حالت ہے۔ پھر اس میں یہ جو الفاظ ہے نا الست بربکم، اسے عہد الست بھی بولتے ہیں، یہ واقعہ جو ہوا تھا، یہ جو الست بربکم کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، بلکہ اس بات کا بھی عہد تھا کہ میں تمہارا رب بھی ہوں۔ اللہ ہونے کا اقرار نہیں ہے، صرف رب ہونے کا اقرار ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کو اللہ کے اللہ ہونے پر کوئی نہ اعتراض تھا نہ انکار تھا، اللہ کو اللہ مانتے تھے، لیکن اللہ کو رب نہیں مانتے تھے۔ رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا، ربوبیت نشوونما کرنے والا، ذرے کو کمال تک پہنچانے والا، اس چیز سے ان کو انکار تھا۔ اس میں انہوں نے اللہ کے ساتھ اور دیگر ہستیوں کو شریک ٹھہرایا ہوا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان کے آنے کا ایک ہی مشن تھا کہ اس عہد الست کو لوگوں کو دوبارہ سے یاد دہانی کروائی جائے، ان کے لاشعور سے نکال کر اس کو شعور میں لایا جائے، وہ جو مٹی پڑ گئی ہے میموری کے اوپر اس کو ہٹا دیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ امت مسلمہ نے کرنا ہے۔ بٹ امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں، بہترین دماغ، بہترین وسائل والے لوگ، ان کے پاس تو بالکل ہی ٹائم نہیں ہے، اور عام لوگوں کے پاس بھی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دین سیکھنے سکھانے پہنچانے کا کام بھی ہوتا ہے تو ہم اس کی اصل اوریجن سے ہٹ کر ادھر ادھر کی بہت ساری چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے، اوریجنل جو چیز ہے، اصل جو چیز ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ کا اصل پیغام کیا ہے؟ ہر دور کی توحید کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، توحید کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا میں رب ہوں، اور ہمارے اسکالرز کہتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ انٹروڈیوس کروائی گئی تھی۔ دنیا میں یہ جو ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی جو جو آزمائش ہے، جو ہمارا دنیا میں امتحان ہے، ہر چیز لوگوں کو بتا دی گئی تھی، سمجھا دی گئی تھی، اور وہاں پہ ہماری ہر روح نے اپنی مرضی سے اس پیکج کے اوپر سائن کر کے اپنی ہر چیز لی تھی۔ ہاں، تب بھی اسکالرز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا، لیکن جو موٹی بات ہے وہ توحید کی بات ہے، جس کو ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں پیش کرتے رہے، رسول پیش کرتے رہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلے گئے۔ اور اب ہماری ذمہ داری آ گئی کہ ہم کس طرح سے رب کا تعارف، رب کی معرفت خود بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنی آنے والی جنریشنز کو بھی دیتے ہیں۔ آیت نمبر 173، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے، یا پھر یہ کہو کہ دراصل ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم تو بعد میں ان کی اولاد سے پیدا ہوئے تھے، within bracket، اس لیے ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی شرک کرنے لگے، بریکٹ کلوز۔ پھر کیا آپ ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ گویا توحید اور فطرت کا جو تعلق ہے نا عہد الست کی روشنی میں، اسی بنا پر بنی آدم کا مواخذہ کیا جائے گا۔ اور میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ کسی کا کوئی عذر بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ اقرار اللہ نے ہر فطرت میں ودیت کیا، اور ہر فطرت اور ضمیر کی روشنی میں اس سے پوچھا جائے گا، اور اسی روشنی میں وہ
اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا. وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بے خبر تھے، یا ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، یا ہم تو ان کی اولاد تھے لہٰذا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر جو پوچھ ہونی ہے وہ پھر پوچھ ہونی ہی ہے. آیت 174 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم اسی طرح اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ یہ ودن بریکٹ لوگوں پر حجت قائم ہو بریکٹ کلوز اور وہ پلٹ آئیں. اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ پورے قرآن کو اٹھا لیں، جگہ جگہ آپ کو توحید آخرت کا کوئی نہ کوئی چیپٹر، کوئی نہ کوئی ٹاپک، کوئی نہ کوئی آیت آپ کو لازمی ملے گی. ایسا ہی ہے نا؟ کیوں ملے گی؟ کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر بہانہ نہ ہو، ادنا درجے کا بھی. اور یہ بھی کہ لوگ جب یہ وضاحت سنیں تو وہ توبہ کر کے رب سے رجوع کر لیں. جب وہ رجوع کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرمائیں گے. گویا پچھلی آیات سے جب ہم اس کو کنیکٹ کریں گے اس آیت کو تو مطلب کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے عہد الست لیا، انسانیت سے، فطرت سے لے لیا. اب اگر اللہ چاہتے تو صرف اسی عہد کی بنیاد پر پوچھ کرتے، مواخذہ ہوتا آخرت میں. اللہ نے صرف یہ نہیں کام کیا. اللہ نے اپنے مزید فضل اور احسان سے اس عہد کی بار بار تفصیلیں سنائی، گاہے بگاہے مختلف زمانوں میں اپنے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے. کیوں؟ تاکہ لوگ رجوع کر لیں، توحید پر آ جائیں، آخرت کو تسلیم کر لیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں. لیکن جو لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے، غلطیوں سے انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا، تو ظاہری بات ہے کہ ان کا انجام پھر ان کے اپنے ہاتھ پہ ہے. اپنے نتائج وہ خود بھگتیں گے. اب آپ دیکھیے کہ نفصل الآیات، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ دنیا میں بھی بعض صورتوں میں اللہ نے مواخذہ کیا انبیاء کرام کی موجودگی میں، لیکن آخرت میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کریں گے، اور خاص طور پر ان لوگوں کا مواخذہ بہت شدید ہوگا جن پر انبیاء کرام کے ذریعے اتمام حجت اللہ نے کروا دیا. گویا جن لوگوں تک انبیاء کرام کی تعلیمات نہیں پہنچی ان سے سنگل اکیرا مواخذہ ہوگا عہد الست کی روشنی میں. جن تک پہنچ گئی ان سے ڈبل مواخذہ ہوگا، شدید مواخذہ ہوگا. قرآن کے لیے اسی لیے ذکرہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا نا، ذکر اور ذکرہ، یہ یاد دہانی ہے، یہ ریمائنڈر ہے، یہ الرٹس ہیں، یہ نوٹیفیکیشن ہے جو لوگوں کے پاس آیا ہے. کس لیے آیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، آخرت کی یاد دہانی کے لیے. آیت 175 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ. اے نبی ان کو اس شخص کی سرگزشت تو سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے نکل بھاگا. اس کا نتیجہ یہ ہوا، بیکٹ کلوز، بیکٹ میں آئی یہ بات، کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور بالآخر وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، علیہم سے مراد قریش مخاطبین. نبأ اہم خبر کو بولتے ہیں، اہم خبر، ہر خبر نہیں، اہم خبر. کیا ہے اہم خبر؟
یہ تفصیل شروع ہو رہی ہے یہود کی پوری جماعت کی حیثیت سے. الذی سے شروع ہوئی، نبا الذی، اس کی بات سناؤ. اب یہاں جو اس کی بات ہے، اس سے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد ایک شخص ہے. اس سے مراد پوری کی پوری قوم بھی ہو سکتی ہے. اب جب قوم کو مخاطب کیا جائے گا تو الذی سے بھی مخاطب کیا جا سکتا ہے. وجہ کیوں کہ سننے والے ایسے اس خبر کو سنیں کہ جیسے انہوں نے صرف سنا نہیں ہے بلکہ اپنے سر کی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ بھی لیا ہے. اس انداز میں اس لیے یہ انداز جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں ان کو؟ وہ خاص خبر سنائیے کہ جب ہم نے ان کو دیا آیاتنا، اپنی آیات کا علم، فانسلخ منہا، تو وہ ان سے نکل بھاگا. یہ جو لفظ ہے نا انسلخ، اسے بولتے ہیں، یہ کہتے ہیں کھال کھینچنا، کھال اتارنا. سانپ جب اپنی سکن اتارتا ہے نا، کھینچنی بولتے ہیں شاید اسے، تو اس کی کھال اتارنے کو انسلخ کا نام دیا جاتا ہے، اس کی کھال کے اترنے کو. استغفر اللہ. اللہ کہتے ہیں ہم نے جن کو اپنی آیات کی خلت عطا کی، لباس عطا کیا اپنی آیات کا، وہ اس کو اتار کر الف ننگے بن گئے. فانسلخ منہا، انسلخ بالکل اتار دینا، اس کو اتار ہی دینا بالکل. اللہ کہتے ہیں ہم نے خلت دی، انہوں نے اتار دیا. فأتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، نتیجتاً شیطان پیچھے پڑا اور بالآخر وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. ہم نے کتاب کا علم دیا، وہ علم اس کے لیے زینت بنا، وہ علم اس کا لباس بنا، وہ علم اس کو حق دکھانے سمجھانے کے لیے گائیڈ بنا. اور نتیجتاً کیا ہوا؟ اس نے وہ لبادہ اتار کر پھینک دیا اور پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. شیطان کو راستہ مل گیا اس کے پیچھے پڑنے کا. یہ سانپ والی مثال تو چلیں شاید آپ کو کم ہی لوگوں نے دیکھا ہوگا کیسے وہ اپنے اسکن جو ہے وہ اترتی ہے. اس کو آپ بکری کی مثال سے لے لیں، مرغی کی مثال سے لے لیں. ہم مقررے ہوتے ہیں نا جب یہ قربانی وغیرہ ہوتی ہے تو کس طرح سے اس کی کھال اتاری جاتی ہے نا. تو بالکل آپ سوچئے کہ یہی وہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھائی کہ پھر کیا حال ہوتا ہے اس کا جب کھال اتر جاتی ہے. تو کیا حال ہوتا ہے اس جانور کا؟ کیا عزت رہتی ہے، کیا خوبصورتی، کیا زندگی رہتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے کھال کے اترنے کے ساتھ ہی. اللہ نے اتنی خوبصورت مثال سے قرآن کی اہمیت کو، اپنے اپنے زمانے کی کتابوں کی اہمیت کو واضح کیا، اس علم کو واضح کیا. گویا یہ جو شیطان کا پیچھے پڑنا ہے یہ کیا شو کر رہا ہے؟ شیطان کیوں پیچھے پڑا؟ اللہ نے جو اس کو لباس عطا کیا تھا نا، علم کا لباس، کتاب کا لباس، اپنی آیات کا لباس، وہ لباس اس کی پروٹیکشن کر رہا تھا، اس کے لیے پروٹیکشن شیلڈ بنا ہوا تھا. اور جیسے ہی وہ پروٹیکشن شیلڈ ہٹی ہے، شیطان کو فوراً اس کے اوپر حملہ آور ہونے کا موقع مل گیا. یہ وہی سنت الہی ہے جو سورہ زخرف آیت 36 میں ہم پڑھیں گے کہ جو خدائے رحمان کی یاد دہانی سے منہ موڑتا ہے ہم ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. استغفر اللہ. سوچ لیں اپنے لیے بھی، اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے بھی
کتنا قرآن ہے ہماری روٹین میں، کتنا قرآن ہے ہمارے عمل میں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، کیا ہے ہمارا انداز، کیا ہے ہماری دعائیں، کیا ہے ہماری ایفرٹس، کیا ہے ہماری تمنائیں خواہشات. شاید تمنائیں خواہشات تو بہت ہو سکتی ہیں، ایفرٹس کتنی ہیں وہ دیکھنی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. بہت سخت آیات ہیں یہ والی، اور آج اتنے سارے لوگ چھٹی پہ ہیں، مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا ہے. آیت 176 وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ زمین کا ہو کر رہا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر پتھر اٹھاؤ تب بھی زبان نکالے رہتا ہے، اور اگر چھوڑ دو جب بھی زبان نکالے رہتا ہے. یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو یہ سرگزشت سنائیے تاکہ یہ سوچیں، سوچ لیں کچھ نہ کچھ. اللہ کی سنت الہی کا بیان. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ کی سنت جو اس نے ہدایت اور ضلالت کے باب میں پسند فرمائی، کہ جن کو اللہ اپنی آیات سے نوازتا ہے، جب لوگ ان آیات کی قدر کرتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا کرتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. اللہ دین اور دنیا کی برکتیں، خوشیاں، کامیابیاں اس کو عطا کرتے ہیں، سرفرازیاں عطا کرتے ہیں. عقل کو رفت عطا ہوتی ہے، روح اوپر کی طرف پرواز، اوپر سے مراد معراج اس کو حاصل ہوتی ہے. معراج اللہ کا قرب، اللہ کی محبت. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے سربلندی عطا کرتے. گویا اللہ کب چاہتے ہیں؟ جب کوئی لینا چاہتا ہے، اور جب کوئی لیتا ہے قدر کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے، اللہ بھی اس کو سربلندی عطا کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں لیتا، اگر کوئی اس کی نہ قدری کرتا ہے، نہ شکری کرتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے، اخلد الی الارض، زمین کا ہی ہو کر رہتا ہے. اللہ کہتے ہیں آیات کے ذریعے میں اوپر اٹھانا چاہتا ہوں، اس کو میں کامیابیاں عروج دینا چاہتا ہوں، اور وہ اس کو چھوڑ کے وہ زمین کے ساتھ چپکنا چاہتا ہے، اور وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح. اللہ نے کہا اوپر کی طرف اٹھو، وہ کہتا نہیں میں نے زمین کے ساتھ چپک کر رہنا ہے. اللہ نے کہا کہ جب زمین کے ساتھ چپک کر خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، تو کتے کی طرح ہی ہو جو اپنا منہ ہر وقت زمین کے ساتھ لگا کے سونگتا جاتا ہے، سونگتا جاتا ہے، سونگتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو شیطان کے ہتھے چڑھا دیتے ہیں. پیچھے ہمیں پڑھا نا کہ شیطان جو قرآن کی پروٹیکشن شیلڈ کو اتارتا ہے، شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے. شیطان پیچھے پڑ گیا، اب وہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ شیطان کے ہتھے چڑھے. اللہ نے کہا کہ یہ ان کی مثال پھر کتے کی مانند ہو جاتی ہے. یہ جو اللہ نے پورا ڈیٹیل یہاں بیان کی نا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، کہ پتھر اٹھاؤ تب بھی زبان نکالے رہتا ہے، اور اگر تم چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رہتا ہے. یہ اشارہ ہے سمبولیکلی کتے کی مثال کو سامنے لا کر.
کتا تو اپنی سرشت سے مجبور ہے نا، یعنی وہ تو معصوم جانور ہے نا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے اس کو سامنے رکھ کے بندوں کو اس کے ساتھ ملا دیا، کمپیئر کر دیا کہ دیکھو. بتانا کیا چاہ رہے ہیں اللہ؟ آیات کو چھوڑ کر برابر انسان پستی کی طرف جھکتا چلا جا رہا ہے، ناقدری کرتا چلا جا رہا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے. اللہ نے اس کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی، اپنے ریمائنڈرز بھیجے، انبیاء کرام بھیجے، اللہ نے تنبیہات بھیجی، ان کو سمجھایا، پھر اللہ نے اپنے انعام و اکرام ان کے اوپر کیے، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی خواہشات کے آگے کھڑے نہیں ہو سکے، ٹھہر نہیں سکے. نہ تنبیہات نے ان کے اوپر کوئی اثر ڈالا. آپ کو پتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے ہدایت و ضلالت میں، کہ جب لوگوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء آتے ہیں نہیں مانتے تو پھر مشکلیں آتی ہیں، پھر اللہ وہ پھر دن ٹالتے ہیں، پھر آسانیاں دے دیتے ہیں. نہ انعامات کے لالچ نے ان کو کوئی چینج کیا، نہ تنبیہات نے ان کو چینج کیا. یہ مسلسل اپنی خواہش کے پیچھے یا خواہش کے غلام بن کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر گر گئے. جب یہ گرے ہیں تو اللہ نے کیا کہا کہ ان کی مثال کیا ہے؟ کتے کی مانند ہے. اس پر لکڑی اٹھاؤ، پتھر پھینکو، کوئی بھی کام کرو نا تو وہ باز آنے والا نہیں ہے. سیکنڈز میں دیکھیں گے آپ، وہ پھینکیں گے جو چیز اس کے پیچھے بھاگ کر پھر زمین سے ہی وہ بیچارہ چگنا شروع کر دے گا. اور آپ دیکھیں کتے کو دیکھیں نا تو ہمیشہ زمین سونگتا ہے نا، پاک ناپاک چیز کا احساس نہیں ہوتا، ہر وقت اس کو کھانے کی تما ہوتی ہے، ہر چیز میں منہ مارنا ہوتا ہے کہ شاید کچھ کھانے کے لیے مل جائے. اور اسی کی خصلت ہے کہ آپ جتنا مرضی اس کو باہر اپنے پاس بلائیں، پیار کریں، کیئر کریں، اس کی زبان جو ہے نا وہ باہر ہی نکلی ہوتی ہے. جتنا مرضی پیٹ بھرا ہوا ہوگا تب بھی زبان نکلی ہوگی، خالی پیٹ ہوگا تب بھی زبان نکلی ہوگی. اصل میں اس کے اندر ایک چیز ودیت کی ہوئی ہے نا، فطرت کی طرف سے ودیت ہوئی، وہ اپنی فطرت کے ہاتھوں اسی کام کو کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی حال کہتے ہیں، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. کتے کو دیکھ لو اور ان کو دیکھ لو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، ماننے سے انکار کر دیا تھا. مثل القوم الذین، اس قوم کی مثال. میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتایا تھا نا کہ الذی سے مراد صرف وہ شخص نہیں ہے، بحیثیت قوم اللہ نے بات کی ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ نے بحیثیت قوم بات کیا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس سے اس وقت تو مخاطبین ہی مراد تھے، یہود و نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، مخاطبین ہیں. لیکن اب قیامت تک جو ناقدری کرتا ہے اللہ کی کتاب کی، اللہ کے دین کی، خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ کی نظر میں پھر اس کی مثال یہی مثال ہے. یہ مت سمجھے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے تھی اور انہی پر ہی امپلیمنٹ ہوگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جس کو جو علم دیتے جائیں قیامت تک وہ اس کے اندر شامل ہوگا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی آپ ان کو یہ سرگزشت سنائیے تاکہ یہ سوچیں. یہ قصہ سنائیے ان کو، سوچیں. کیا قصے کے اوپر کیا کریں؟ غور و فکر کریں. بات کیا ہے یہاں پر اصل میں کہ اللہ تو جن کو اپنی آیات دیتا ہے، مثال بیان کی اللہ نے بنی اسرائیل سے، سنایا اللہ نے قریش کو. ان دونوں گروپس کے معاملات کو اٹھا کر اللہ اب ہمارے پاس اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ مثال لے آئے ہیں کہ آیات ملتی ہیں انسان کو زمین اور آسمان کی
سرفرازیاں حاصل کرنے کے لیے، برکتیں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے، بشرط یہ کہ لوگ ان کی قدر کریں، اپنی زندگی میں ان کو وہ مقام دیں، اپنی زندگی میں ان سے رہنمائی لیں. اور جب لوگ نہیں کرتے تو اللہ معاف کریں، ان کی مثال کتے سے بدتر ہے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ اس برے انجام یا اس بری مثال سے ہمیں محفوظ رکھیں. ہمیں نہ کہا جائے، وہ ایک مثال بھی تھی نا، نفس کا کتا، بڑی بری مثال ہے، اچھی مثال نہیں ہے، اچھے الفاظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ اپنے قرآن یا اپنی آیات سے دوری اختیار، غفلت، ناقدری، سستی، کاہلی اختیار کرنے والوں کے لیے دیکھیں کیا کون سی باتیں بیان کی. اللہ ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نسلوں کی اصلاح فرمائے. آیت 177 سا مثلا القوم الذین کذبوا، کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی. اگلی آیات بھی لے لیں، آیت 178 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت بخشے حقیقت یہ ہے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ گمراہ کر دے وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والی قوم اپنی خواہشات کی غلامی کی سبب سے بالکل رہ جاتی ہے. اتنی بری مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور جب جھٹلایا تو اتنی غلط بات کی، اتنی مکروہ بات کی کہ انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یہ ناقدری کر کے انہوں نے اپنی عزت کا تاج خود اتار کر پھینک دیا. اللہ نے ان کو تاج پہنایا عزت کا، انہوں نے اتار کر پھینکا اور اس کی جگہ انہوں نے ذلت کے توپ کو اپنے لیے پسند کیا. سا مثلا القوم، کتنی بری مثال ہے اس قوم کی، ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس سے اللہ ہدایت دے، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور قریش کے لیے تہدید ہے، وعید ہے. اللہ کا ہدایت اور دلالت کے بارے میں ایک ہی قانون ہے، ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت کے سچے طالب ہوتے ہیں، جو خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہر وقت خواہشات کی غلامی نہیں اختیار کرتے، ہدایت کے لیے آتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں. اور جو خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں وَمَن يُضْلِلْ، اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بھاگو دوڑو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی زبردستی ڈنڈے کے زور سے تمہیں نہیں روکے گا. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خسارہ پانے والے ہیں. کیا سبق ملا؟ آج کی آیات بڑی امپورٹنٹ ہے. ہدایت پر استقامت. ہاں شاباش. اور بتائیے. قرآن کے حوالے سے جی فرزانہ بولیں. اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنا، یہی ہدایت کا راستہ ہے. اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا جی، اچھا. اور بتائیے. تو قرآن سے دوری کی وجہ عموماً کیا ہوتی ہے؟ خواہشات ہی ہوتی ہے نا، کہ ہماری اپنی نہیں ختم ہوتی، ہم قرآن کی باتوں کو کدھر سنیں، دھیان دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بتا دیا نا کہ بھئی یہ ہے ساری کی ساری کہانی، یہ صورتحال. اور نہیں ہاں نماز قائم کرنا شروع سے جو آج ہم نے سارا لیا آیات کا پورا ایک جو ہمارا ایک تھیم ہے، آپ دیکھ لیجئے. یمسکون بالکتاب سے شروع ہوا ہے اور یہاں تک آیا. اس میں سب میں ہے کیا؟ آیات کو لینا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آیات لینے پڑھنے والے. جی وہی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ عزت کا تاج رکھا ہے اللہ نے اپنی کتاب کی آیات کا لباس اس کو دیا ہے، قلت بتایا ہے.
اور جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو ہم اپنا بیڑا خود غرق کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.